ہیں کہ لڑکے کو پہلے سیمسٹر میں پیار ہوا کسی سے, ٹھیک ہے, اور پیار کہہ رہا ہوں یا لائکنگنیس یا جو بھی آپ کے, اور وہ سنسیئر تھا, اسے اتنا احساس تھا کہ یار نہیں, بات چیت کرنا اور یہ چیزیں کرنا یہ حرام کے زمرے میں آتی ہیں, میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا. وہ جناب عمرے پہ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی سلسلہ بنا دے, ٹھیک ہے, ہی از اوبیئنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ. نہیں ابھی نہیں سنا جینین تو بالکل بھی نہیں. میری اسٹوری ہے ایک بلاگ ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, مائی ویڈنگ اسٹوری کے نام لنک لگا دیجیے. ہاں تو آگے سنیں, بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اس نے بیسیکلی اللہ پہ توکل کر رہا ہے وہ شخص, اللہ کی حدود کا خیال کر. پھر جب آپ اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو آپ سے 100 گنا بڑھ کے زیادہ خیال کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس چیز کا خیال کیوں نہیں کرے گا, کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. تو وہ جو لڑکا, یہ ٹرو سٹوری میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو وہ مطلب انہوں نے آپس میں بات چیت شروع میں کی, لیکن فوراً ریئلائز کر لیا کہ یہ ہم غلط سمت جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر وہ عمرے پہ گیا لڑکا, اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس طرح سے کیا, اپنے فادر وغیرہ سے بات کی, اور 6 مہینے تک آپس میں ان لڑکے لڑکی نے بات نہیں کی, بلکہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی وہ کرتے رہے کہ کسی طرح ہمارا ہو جائے. اور ایونچولی ان کا نکاح 7th سیمسٹر میں ہوا. اور جب وہ پاس آؤٹ ہوئے تو وہ دے گاٹ ہیپیلی میریڈ. تو میں تو اس چیز کا توحہ بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں, اور اس میں شاید تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے, آپ گناہوں سے معافی مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرتا ہے. اور مدد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکی آپ کو دے دے گا, مدد اس حوالے سے بھی ہے کہ اگر وہ لڑکی آپ کے لیے بہتر نہیں ہے آخرت کے حوالے سے, تو اس کو آپ سے دور کر دے گا اور بہتر انسان دے دے گا آپ کو. ہم سمجھتے ہیں کہ یہی بہتر ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. تمہارے لیے کوئی چیز تم اس کو پسند سمجھتے ہو, اچھا سمجھتے ہو, تمہارے لیے شر والی ہوتی ہے. اور کتنے کیسز میں ایسا ہے کہ جس میں لوگ آپس میں پیار کرتے تھے, they wanted to get married and they were dying to get married, اور suicide commit کرنے کے لیے تیار تھے, لیکن جب ان کا بریک اپ ہو گیا, انہوں نے شادی کی اور سب کچھ, اینڈ after few years ان کے بچے بھی ہیں, تو کہتے ہیں یار واللہ شکر ہے شادی نہیں ہوئی. یہ suicide والا پارٹ نکال کے this is me exactly. سیریسلی مطلب یہ I went through this. محبت ہوئی ہے لڑکے کو, اصل محبت ہوتی ہے بھائی شادی کے بعد, جس میں کمٹمنٹ ہوتی ہے. میں ویسے پتہ ہے میرا کیا اوپینین ہے, میرا اوپینین ہے کہ لو جو ہے نا, جو ایکچوئل جو حب جس کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ انسان کو ڈیلیبریٹلی ہو سکتا ہے, ڈیلیبریشن کے علاوہ نہیں ہو سکتا, اور ہوتا شادی کے بعد, اور وہ ہوتا شادی کے بعد. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو شادی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, شادی سے پہلے ہو سکتا ہے, لیکن محبت نہیں سمجھتا وہ. دیکھیں اس کے اندر, دیکھیں آپ ایک چھوٹی سی بات ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, جو سارے یوز ہیں وہ سمجھتے نہیں کہ یار وہ جو بندہ جو آتا ہے نا سامنے, چاہے وہ یونیورسٹی میں آ رہا ہے, کہیں بھی ہمیں ملتا ہے, وہ ہمیں مل رہا ہے بہت تھوڑی دیر کے لیے, اینڈ دے آر پریزنٹنگ دا بیسٹ ورژن آف دیئر سیلز, اور اس تھوڑے سے ٹائم کے لیے. جب ہم اس کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں, تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ انسان ہے, اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں, کراٹے بھی مارتا ہے, وہ بغیر برا بھی لگتا ہے. ایگزیکٹلی. جب آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے نا, اس کے باوجود بھی آپ کو اس بندے سے محبت ہو, یہ محبت ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جب وہ جو آیت ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ, مجھے پوری آیت ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہی, اللہ تعالیٰ نے لو کو کس طرح ڈیفائن کیا, 2 ورڈز ہیں نا, ایک مودہ ہے اور ایک رحمہ ہے. مودہ یہ ہے کہ ٹرانکویلٹی, وہ شخص جو اس سے آپ کو انکنڈیشنل لو ہوتا ہے, وہ آپ کو سکون دیتا ہے بیسیکلی. اگر ایک ورڈ پہ ذرا آپ تول لینا آج کل کے لو کو, کیا آج کا لو آپ کو سکون دیتا ہے؟ بالکل وہ تو سکون نہیں دیتا ہے. آپ راتوں کو جاگ رہے ہیں, اتنا ہائی مینٹیننس ریلیشن شپ ہمارے آج. ہاں, راتوں کو جاگ رہے ہیں, آپ ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں, پھر استغفر اللہ سیکسٹنگ پہ جاتے ہیں آپ, اور پھر پکچرز اور یہ چیزیں, مطلب دس از ہیپننگ, دس از ریئل ورلڈ پرابلمز, ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور میں ایک اور پرسپیکٹو سے بھی سوچتا ہوں, آپ نے وہ مقام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دینا تھا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کا وہ مقام دینا تھا, وہ آپ نے دے دیا ایک نامحرم کو, اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کے زندگی کے مسائل جو ہیں وہ سارے ٹھیک ہوں. اچھا ایک اور چیز, ہم کرتے کیا ہیں, مجھے بہت سارے کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, اپنے آپ کو جان بوجھ کے محبت کروا لی, ٹھیک ہے, نہ ہمارے ساتھ بیٹھنا تھا, نہ اسے گپے مارنی تھی, نہ ساری رات بات کرنا تھا, نہ پروجیکٹس کرنے تھے اکٹھے, اور ہینگ آؤٹس کھانے کھانا تھا, کر لیا آپ نے کیا. اب آپ کو جب وہ بریک اپ ہوا یا جب وہ نہیں مل رہا بندہ, تو اللہ پہ دعائیں کر رہے ہیں, اللہ تو بندہ نہیں دے رہا مجھے, پھر آپ اللہ پہ ڈال رہے ہیں. پھر اللہ پہ کتنے کیسز میرے پاس آئے ہیں کہ تو ہاں بھائی آئی واز ان ریلیشن شپ, حرام, میں نے غلطی ہوئی مجھ سے, اب وہ بندہ مجھے نہیں مل رہا, میرے پیرنٹس سے شادی نہیں کر رہے, غلطی آپ نے کی, ڈیٹیں آپ نے ماری. مطلب دیکھیں
ہم جج نہیں کر رہے, یہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی, لیکن ڈونٹ بلیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار یور ایول ڈیڈز. ایک بڑی زبردست بات, ایگزیکٹلی یہی بات ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمائی ہے اپنے قول میں, سبحان اللہ, اتنا حیران کن ہے. وہ کہتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا جو مسئلہ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ان کے جو رائٹس ہیں اللہ تعالیٰ پر وہ کلیم کرتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کے رائٹس ان پہ ان کا خیال بالکل نہیں کرتے, اور اس لیے ان کے پھر کانسیکوینسز ہوتے ہیں. دس از ایگزیکٹلی واٹ یو آر سیئنگ, کہ وہ اپنا تو کر نہیں رہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں, لیکن جب سب کچھ بگڑ رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہو رہی. کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھا, چھریوں سے کاٹ دیا یا اپنے آپ کو جلا دیا, کچھ اپنے ایسی چیز کھا لی جو آپ فوڈ پوائزننگ کرے گی آپ کو, آپ کا حالت تو ٹھیک کیوں نہیں کر رہا, اب مجھے بندہ دے دے, اور پھر اللہ سے بدظن ہو جاتے ہیں. شیطان جو ہے نا ویری پیشنٹ. شیطان کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنا, محبت کرواتا ہے آپ کو کہ لڑکا کتنا اچھا ہے. اچھا حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے نا نامحرم کو آپ کی آنکھوں میں بہتر کر کے پریزنٹ کرتا ہے. اور جو ہم نے بات کی تھی نا کہ دیکھنا شیخ, آپ نے جو بات کی تھی, this happens even after marriage, you know. ہاں جو نامحرم ہے, بلکہ میں یہاں پہ بڑا بڑا پوائنٹ ہے یہ جو آپ بات کی نا آپ نے یہ والی, یہ ہم بہت سارے لوگ جو شادی شدہ بھی ہیں نا, وی آر گلٹی آف دس ایز ویل, کہ ہمیں اپنی وائف کی باتیں سب بری لگ رہی ہوتی ہیں, اور اب وائف کے علاوہ جو ہے نا وہ ہمیں ہر چیز جو ہے نا this is the plot of شیطان, you know, کہ آپ کی وائف کو آپ کی نظر میں اس طرح بیوٹیفل شاید نہ دکھائے, لیکن نامحرم کو نا وہ ایک مسٹیریسلی بیوٹیفل ایک چیز دکھائے. حالانکہ بیگم بھی وہی عورت ہے جو کہ نامحرم ہے, اور بیگم سے لوگ بھاگنے کے جوکس بنا رہے ہوتے ہیں, اور بیگم کے میکے جانے پہ خوشی کے جوکس بنا رہے ہیں, اور جو نامحرم ہے اسے ملنے کی جو ہے نا خواہشات ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, اور نارملائز بھی کر رہے ہوتے ہیں ان جوکس کے تھرو. کتنی بری بات حیدر کا تو یہ جو ہے نا یہ بڑا حیدر کا دکھی سبجیکٹ ہے کہ ہسبینڈ وائف کے بارے جوکس, جب جادو کی بات کی, ہاروت ماروت کی بات کی, آ کے بات کیا کی یہاں فرق بھی بین ہماری وسوج کہ وہ آپ میاں اور خاوند اور بیوی کے بیچ میں جو ہے نا وہ جدائی ڈالتے ہیں. شیطان وہ اپنے جو بڑا شیطان ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اٹھ کے شاباش کس کو دیتا ہے, اسی چیلے کو دیتا ہے جو میاں بیوی کے بیچ, جس نے میاں بیوی میں لڑائی کروائی ہوتی ہے, علیحدگی کروا دی ہوتی ہے, اور ہم اس چیز کو پھر لائٹلی لیتے ہیں. This is beyond my comprehension کہ ہم اس کے بارے میں جوک کرتے ہیں. جب آپ جوک کرتے ہو کسی چیز کے بارے میں, آپ اس کی ویلیو کو نیچے لے کے آ رہے ہیں. So when you joke about relationships of husbands and wives, تو آپ اس رشتے کو ختم کر رہے ہو کسی. اور جس اللہ نے جس رشتے کو مودہ اور رحمت ایلیویٹ کیا, آپ اس رشتے کو بلیٹل کر رہے ہو, آپ اس کا تمسخر بنا رہے ہوتے ہو, اور جو حرام ہے اس کے بارے میں آپ بات نہیں کر رہے ہوتے. ہم نے کبھی بھی کسی بندے نے, ہم نے کبھی بھی ماں اور بیٹے کا, ماں اور اولاد کے ریلیشن شپ کا کوئی مذاق اڑتے ہوئے دیکھا کبھی بھی نہیں. ہزاروں مسائل ہوں گے, ہوتے بھی ہیں. ماں اور بیٹے کا اگر ریلیشن خراب ہو جائے, اتنا فتن و فساد نہیں ہوتا جتنا ہسبینڈ بیوی کا ریلیشن خراب ہو جائے, تو جتنا پوری قومیں تباہ ہوتی ہیں. میں آپ کو دیکھیے بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک ذہن بات ڈالی ہے کہ اگر ماں اور بیٹے کا یا باپ اور بیٹے کا رشتہ آپس میں خراب ہو جائے, اتنا فتنہ برپا نہیں ہوتا جتنا ہسبینڈ وائف کا ہو جائے. When the elephants fight, the grass gets crumbled.